کے ساتھ آپ نے تربیت بھی دے دی ہے، ماشاءاللہ اصلاح بھی کر چکے ہیں مفتی صاحب نے بہترین. گاؤں میں ہم نے اتنے بہترین انداز میں یہ پروگرام سنا، ہم ابھی میں حیرت زدہ ہوں. شہر کے بچے بہت ٹیلنٹ ہوتے ہیں، انگلش ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو کوئی چیز بتاؤ جلدی یاد کر لیتے ہیں. گاؤں میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اتنا بڑا پروگرام اور اتنے بہترین انداز میں بچوں کا بولنا، آج ہمارے دل کو یہ بات لگی کہ بھائی واقعی میں زرخیز ہے مٹی، بس تھوڑا سا محنت کی اور کھدیڑنے کی ضرورت ہے. نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ہم لوگ شہر والے قصر سلطانی کے گنبد پر ہیں، مفتی صاحب نے شاہین والی جگہ پکڑ لی. بہت بہترین شہر. نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، یعنی تو بادشاہ بن کے زندگی گزاری، یہ تیرا دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد نہیں ہے. تو شاہین ہے بسے آ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. شاہین ایک چڑیا ہے جو کیا بولتے ہیں اس کو، جو آسمان پہ اڑتا ہے بہت بڑا، اس کو ایگل بولتے ہیں انگلش میں. وہ اس کی مثال دیا گیا ہے کہ جیسے ایگل پہاڑوں پہ رہتا ہے، چٹانوں میں بیٹھا رہتا ہے، تو ویسے ہم کو بنانا ہے، ہم کو محنت کرنی ہے. دیکھیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، نام سنو گے نا، بہت بڑے بزرگ تھے. تو ان کی تربیت کیسی ہوئی، میں تربیت اور اصلاحی پر 2-3 مثال دے کر مولانا میں درست ہو جاؤں گا. ان کی تربیت کا معاملہ بڑا عجیب ہے، کیونکہ یہاں پر خواتین پردہ نشین بیٹھی ہیں، تو اس لیے میں تھوڑا بیان کو اس طرف رخ کروں گا تاکہ ان کے اندر بھی وہ دین کا شوق ولولہ زیادہ پیدا ہو. کیونکہ مردوں کے بمقابلے خواتین میں دین کے جذبات اور دین کی بات سننے کا شوق بہت ہوتا ہے. ہم مردوں کی تو حالت یہ ہے کہ جمعہ میں گئے، عیدن میں گئے، وہاں باتیں سن لی، لیکن یہ بھی بات ہے کہ باہر آئے تو سب لپٹ کے ہم نے رکھ دیا. لیکن خواتین بھی اللہ نے تاثیر دے رکھی ہے کہ وہ جب دین کی بات سنتی ہے تو گھر جا کے اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرتی ہے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ جب یہ بچپن چھوٹے تھے تو ان کی والدین نے کہا کہ کیوں نہیں اس بچے کو ابھی سے ہم کو اچھی تربیت دیں تاکہ اللہ سے ان کا لو لگ جائے، اللہ سے ان کا تعلق بن جائے. تو ماں نے یہ کہا کہ دیکھو جی آج کے بعد جو ہے نا، خواتین بہت غور سے میری بات سننا، جو پردہ نشین خواتین بیٹھی ہیں، تو ماں نے یہ کہا انہیں، اپنے شوہر سے انہوں نے یہ کہا بچے کے ماں نے کہ دیکھو جی ہم اس کا ذہن اچھا بنانا ہے بچے کی. آج کے زمانہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. ذہن یہ بنانا ہے کہ ہم کھانا بنا کر کے الماری میں رکھ دیں گے، اور جب میرا بچہ پڑھ کے آئے گا تو ہم بولیں گے بیٹا دیکھو کھلانے والی ذات تو اللہ کی ہے، تم ایک کام کرو، الماری کے پاس جاؤ اور اللہ سے مانگو، الماری کھولو اور شاید اللہ تم کو دے دے. تو بچے کس طرح سے ماں نے تربیت کی، پہلے سے کھانا بنا کے رکھ دیتی تھی، اور بچہ مدرسے سے آتا تھا اور وہ بولتا تھا الماری کے پاس کھڑا کہ اللہ مجھے کھانا دے دے، مجھے بھوک لگی ہے، میں پڑھ کے آیا ہوں. پھر اس کے بعد وہ بسم اللہ بول کے ہاتھ لگاتا تھا الماری میں، کھولتا تھا تو وہاں کھانا بنا ہوا رہتا تھا، کھا لیتا تھا بچہ خوش. ایک دن ہوا یہ کہ ماں بچے کو چھوڑ کے مدرسہ اپنے مائکے چلی گئی، بازو میں نزدیک میں، لیکن آنے میں ان کو لیٹ ہوا. اب ماں نے کھانا بنا کے رکھی نہیں تھی، اور بچے کا مدرسے کا مکتب چھوٹنے کا وقت ہو چکا تھا. اب ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں ہوتی ہے. عورتوں کے دلوں میں ایمان کا جذبہ بہت ہوتا ہے دوستو. ہم نے عورتوں پر مستورات پر محنت نہیں کی ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑے بہترین جو ہے، انہوں نے اس بات کی قربانی دی کہ انہوں نے گن تک کے بتایا کہ کتنے لڑکیاں ہیں اور کتنے پڑھ رہے ہیں اور کتنے پیدا ہوئے. یہ ہم لوگوں میں نہیں، یہ سب شہر میں سب باتیں، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا لینا دینا ہے نا. مطلب کائے کو پتہ لگانے کا دوسرے گھر میں کتنی تم پتہ لگا رہے کہ ہمارے گھر میں کتنی بچی ہے. ہمارے شہر میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ بڑے بہترین بات لگی ہے کہ انہوں نے لڑکیوں کو بھی پتہ لگایا. یہ ایک جذبہ ہے، شوق ہے. تو ماں روتی بلکتے آ رہی ہے مائکے سے اپنا، اور کہہ رہے کہ یا اللہ اپنی عزت کا لاز رکھ لینا، میرے عزت کا مسئلہ نہیں، یا اللہ تو تیرے عزت کا لاز رکھنا. میں نے آج الماری میں کھانا بنا کے نہیں رکھی، مجھے یہ لگا کہ میں جا رہی ہوں اور آ جاؤں گی، میں وقت پر نہیں آ پائی. اب میرا بچہ جائے گا، الماری کھولے گا تو یا اللہ اس میں کچھ نہیں ملے گا. یا اللہ میں تیرے سے یقین جوڑنے کے لیے میرے بچے کو میں نے تربیت دے دی تھی.
रो रही है, आंख पोंछ रही है और घर की तरफ दौड़ते दौड़ते आ रही है। जो तो देखा आकर के दरवाजे पर कि बच्चा सो गया है। मकतब से आके बच्चा क्या किया है, सो चुका है। माँ समझ गई कि इसको अलमारी में खोला, देखा तो कुछ नहीं मिला, सो गया होगा भूख से। उसके बाद बच्चा उठा, अब माँ ने शर्म के शर्मिंदा है, क्या बोले बच्चे के सामने। तो बच्चे ने उठते ही फौरन कहा, अरे अम्मी जान, आज आपने इतना बेहतरीन खाना बना के रखा कि आज के जैसा खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं। वो फौरन सजदे में गए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपना गैबी निजाम मेरे बच्चे के साथ चला दिया। आज हम ऐसा अकीदा बनाते हैं बच्चों का? नहीं बनाते। ऐसा माहौल हम आज नहीं बना रहे, अल्लाह से जोड़ने का माहौल आज नहीं बना रहे। हाँ, हम अपने बच्चों को सुबह इस बुनियाद पर जगाते हैं, मौलाना मुफ्ती साहब, इस बुनियाद पर जगाते हैं कि बच्चा जल्दी सो जाए, रात में सुबह स्कूल है। सुबह कहाँ दिखाते हैं उनको सोने के टाइम? इस सुबह का स्कूल दिखाते हैं। 100% इसी तरह से सुबह के जाने वाले स्कूल के बच्चों को इसी अंदाज में उसको सुनाया जाता है, बेटा जल्दी सो, सुबह तेरा स्कूल रहता है। हमने कभी ये नहीं कहा बेटा जल्दी सो ले, सुबह उठ करके फजर की नमाज पढ़नी है। ये तरबियत हमने दिया ही। अरे वो बच्चे को सुबह की नमाज का कान में बार बार डालेंगे तो वो तो सुबह उठेगा तो उनका नमाज भी होगा, स्कूल भी होगा, लेकिन बार बार स्कूल इसके जहन में डालने के बाद फिर वो बच्चा जब बड़ा होगा तो फिर अल्लाह का घर कैसे थामेगा? वो तो फिर दुनियादारी का थामेगा। तो तरबियत, माओ से गुजारिश है, पर्दानशीन ख्वातीन से, कि वो तरबियत अच्छी करें। तरबियत का बहुत बड़ा सिला होता है अल्लाह के यहाँ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जब इनका इंतकाल हुआ तो उस इंतकाल के वक़्त उन्होंने 3 नसीहतें की।